شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ الحمدللہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا وفی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہ میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ میں خطیب ہوں لفظوں کا، نہ میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ میں خطیب ہوں لفظوں کا۔ اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ تھوڑی آواز دو تو میں عرض کروں کہ آپ کے اس علاقہ بستی اسلام پور میں پھر کیسے آنا ہو گیا۔ صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہ جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہ رہا مجھ کو کہ میں دل لے کے آیا ہوں یا مجھے دل لے کے آیا ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر حضرات علماء کرام، شعراء کرام، قرہ حضرات، آباء دین علاقہ، معززین شہر، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج دوسری مرتبہ آپ کے اس علاقہ بستی اسلام پور کے اندر برادر عزیز بھائی محمد مجاہد صاحب کی پرخلوص دعوت پر اور میرے برادر عزیز سید محمد بلال شاہ صاحب کے حکم پر ایک طویل سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچ چکا ہوں۔ دعا ہے مالک کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے سال اپنی تقریر کا اختتام کہاں پہ کیا تھا؟ جہاں سے میں نے پچھلے سال اختتام کیا تھا، آج وہیں سے میں دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ گونج کے کہہ دو سبحان اللہ، ایسے نہیں گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، تو یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ تو اتنا بڑا عنوان ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مئی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ ہے میرے جیسا کو طالب علم، میرے جیسا کو طفل مکتب، جو کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام پر کیا لب کشائی کرے، کیا غوشہ چینی کرے،
میں تو انداز فروغی شہید کی زبان میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے علماء، فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر کے شان و مقام پر اگر لب کشائی کرنا چاہیں، میرے پیغمبر کے شان و مقام پر اگر میٹھا سرائی کرنا چاہیں، تو پھر آخر میں اس شعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس نے 30 برس کی عمر میں میرے پیغمبر کے شان و مقام پہ لکھنا شروع کیا، وہ 40 برس تک لکھتا رہا۔ جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس نے سمجھا کہ اب تو میری موت کا وقت قریب، میری ذہانت و متانت و فطانت ختم ہونے لگی، میری قوت گویائی ختم ہونے لگی، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگی، میری کانوں کی سماعت ختم ہونے لگی، میرے ہاتھوں کے اندر بلڈ سا طاری ہونے لگا۔ تو اس نے اپنا آخری کلام لکھ کر دیوان ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر ہاتھ باندھ کر یہ کہتا نظر آیا کہ آقا میں نے ساری زندگی لگا دی آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی منقبت، آپ کا تقدس، آپ کا ناموس، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی بطانت پر آقا میں نے رباعیات لکھے، غزلیں لکھی، نعتیں لکھی، اشعار لکھے، قطعات لکھے، رباعیات لکھی، لیکن آقا اب میں مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے ایک اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں۔ تو فروغی شہید کہا کرتے تھے کہ اس نے آخری کلام لکھا، آقا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، کلام آپ لبا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام اما لکھا مدہ باقی ہے۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان و مقام اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ اور انسانی معاشرے کے اندر تعارف کے 2 ذریعے ہیں، تعارف کے 2 ذریعے ہیں، یا تعارف ہوتا ہے انسان کے نسب کے ذریعے سے، یا تعارف ہوتا ہے انسان کے حسب کے ذریعے سے کہ سیرت کیا ہے، لین دین کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے۔ کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس نسب کے ذریعے اس انسان کا تعارف کروایا جائے، یا کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس حسب کے ذریعے اس انسان کا تعارف کروایا جائے، وگرنہ یہ ضروری بات نہیں ہوتی کہ کسی کا نسب اچھا ہو اس کا حسب بھی اچھا ہو، کسی کا حسب اچھا ہو اس کا نسب بھی اچھا ہو۔ یہ میرے رب کی طرف سے عطا ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے، ورنہ دیکھیے نسب اتنا اعلیٰ کہ جناب آدم کا صاحبزادہ، لیکن حسب نافرمان، حسب باغی، حسب جہنمی، نسب اتنا اعلیٰ کہ جناب نوح کا صاحبزادہ لیکن حسب قاتل، حسب مشرک، نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا صاحبزادہ لیکن حسب نافرمان۔ اب دوسری جانب آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا لیکن حسب اتنا اعلیٰ کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل مجھ سے پہلے جنت میں کون آ گیا، مجھ سے پہلے جنت میں کون آ گیا؟ تو جناب جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی آپ سے پہلے تو جنت میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جبریل اگر مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں آ سکتا تو پھر یہ چلنے کی آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟
تو जनाब जिब्रील अमीन के जवाब सुनिए। फरमाए अल्लाह के नबी, ये आपका वो गुलाम जो अपना नहीं पढ़ाया था, खूबसूरत नहीं बदसूरत था, गोरा नहीं काला था, कुर्ता तार तार था, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का यार था। फरमाए अल्लाह के नबी, ये आपका वो गुलाम, ये आपका वो सहाबी जनाब सैयदना बिलाल हबशी था। तो चलता तो अरब की गलियों में था, लेकिन कदमों की हद जन्नत की हूरें सुनती थी। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात नसब से नहीं बनती, बात नसब से नहीं बनती। नसब बदलने की कोशिश भी ना करना। हसब आज भी बदला जा सकता है, हसब आज भी बदला जा सकता है, हसब आज भी मेराज पे पहुंचता है। हसब के ऊंचा होने के दो तरीके हैं, ये अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। हसब के ऊंचा होने के दो तरीके हैं, ये अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। चलो यूं समझ लें, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होना, खैर परेशान हो गए हैं, आपके यहाँ पैदा नहीं होता क्या? किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, उधर वालिदैन दुकान पे पहुंच जाते हैं। अगर देहाती इलाका हो तो खवातीन खुद घर में तैयार कर लेती हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, वालिदैन पहुंच जाती हैं बुटीक की दुकान के ऊपर, क्योंकि उस वक्त जो बच्चे की जरूरत होती है वो 0 साइज का लिबास होता है। जब बच्चा हुआ 2 साल का, अब उसे 0 साइज का लिबास नहीं आएगा। बच्चा हो गया 5 साल का, अब उसे 2 साल वाला लिबास नहीं आएगा। बच्चा हो गया 10 साल का, अगर आपके उस 10 साल वाले बच्चे के लिए अगर कोई आदमी आपको 2 साल वाला लिबास दे, तो आप हाथ बांध कर कहोगे कि जनाब ये तेरी मेहरबानी, ये मेरे बच्चे को नहीं आता। एक वक्त आता है कि बच्चा अपने जोबन पे पहुंच जाता है, जिस कदर मेरे रब ने उसे कद अता करना होता है, उस कद को वो पहुंच जाता है। अब जो उसका लिबास बनेगा, सुबह क़यामत तक यही लिबास रहेगा। मिसाल के तौर पर बच्चा हो गया 20 साल का, अब उसके बदन के ऊपर जो ज़ेबे तन आता है वो 4 से 5 गज आता है। जब बच्चा वो जवान हुआ, 40 साल की उम्र में पहुंच गया, अब उसके बदन के ऊपर भी जो ज़ेबे तन आता है वो 4 से 5 गज आता है। जब कायनात के रब ने इस कायनात को बनाना चाहा, तो ये कायनात एक छोटी सी बच्ची थी। उस वक्त के मुताबिक, तकासों के मुताबिक नई किताब चाहिए थी, नई शरीयत चाहिए थी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम लेकर आ गए, कायनात और बड़ी हुई, तकासे बदले, नई किताब चाहिए थी, नई शरीयत चाहिए थी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम लेकर आ गए, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आ गए, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आ गए। जब कायनात अपने जोबन पे पहुंची ना, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो सुबह क़यामत तक चाहिए था। तो मेरे आका खत्मे नबूवत का ताज पहनकर, कुरान लेकर इस दुनिया में तशरीफ लेकर आ गए। अब क़यामत तो आ सकती है, लेकिन इस लिबास को कोई तब्दील नहीं कर सकता। और आपको ये कोई कह सकता है कि जनाब दुनिया तो आप चौबन पे जा रही है, और ये कुरान 14.5 सदियां पहले अल्लाह ने दुनिया में नाज़िल कर दिया। मैं ये दावा कर रहा था कि आखिरी नबी आ गए, आखिरी किताब आ गई, आखिरी शरीयत आ गई। आप जितने जदीद मसाइल लेकर आओगे, आप सियारों पे चले जाएं, उलमाए हक आपको इसी कुरान से उन मसाइल का हल बताएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि मैंने अपने पैगंबर के दामन पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया, मैंने अपने पैगंबर को मकसूद कायनात बना के भेजा, मैंने अपने पैगंबर को मरकज़ कायनात बना के भेजा, मैंने अपने पैगंबर को रोला के कायनात बना के भेजा, मैंने अपने पैगंबर को तबीब कायनात बना के भेजा, मैंने अपने पैगंबर को सुफ़ने कायनात बना के भेजा, मैंने अपने पैगंबर को रईस कायनात बना के भेजा,
کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس عنوان پر تو رب کائنات کا اس امت پر یوں تو بہت بڑے احسان ہیں کہ کائنات کے رب نے ہر چنی ہوئی چیز، منتخب شدہ چیز کائنات نے اس امت کے حوالے کر دی ہے۔ کائنات نے اس امت کے حوالے کر دی۔ وہ کس طرح کہ کائنات کے رب نے روزے ہر امت کو دیے، روزے ہر امت کو دیے اور ہمیں بھی عطا کیے۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو من قبلکم ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ روزے صرف ہمیں نہیں ملے بلکہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کی امت کو ملے۔ ایام مختلف، تعداد مختلف، اوقات مختلف، لیکن ملے سب کو ہیں۔ لیکن کائنات کے رب نے ان دونوں پہ بہت بڑا فرق رکھ دیا کہ کائنات کے رب نے روزے سب کو دیے لیکن رحمتوں کا سمندر رمضان اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا۔ بالکل اسی طرح رب کائنات نے کتابیں ہر امت کو دی لیکن تمام کتابوں کی سردار قرآن پاک کائنات کے رب نے صرف ہمیں عطا کیا۔ بالکل اسی طریقے سے رب کائنات نے نبی ہر امت کو دیے لیکن تمام نبیوں کا امام صرف ہمیں عطا کیا۔ اور یہ سب کچھ ملا کس کے قدم قدم سے، جسے آج ہم آقا نامدار فخر دو عالم تاجدار مدینہ آمنہ کے دور یتیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کے بابا حسن حسین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے لئے کسی شاعر اقبال سہیل نے کہا تھا کہ اے میرے پیغمبر اگر آپ دنیا میں نہ آتے یہ زمین و زمان نہ ہوتے، اگر آپ دنیا میں نہ آتے یہ مکین و مکان نہ ہوتے، اگر آپ دنیا میں نہ آتے یہ حور و غلمان نہ ہوتے، اگر آپ دنیا میں نہ آتے یہ کہکشان نہ ہوتے، اگر آپ دنیا میں نہ آتے یہ حجر و شجر نہ ہوتا، یہ بار و بار نہ ہوتا، یہ شام و سحر نہ ہوتا۔ اے پوری کائنات بنی میرے آقا کے صدقے چلی، میرے آقا کے صدقے حسن و جمال ملا تو میرے آقا کے صدقے نماز ملی، میرے آقا کے صدقے کمال ملا، میرے آقا کے صدقے بیت عزت ملا، میرے آقا کے صدقے صرف مجھے اور آپ کو نہیں اگر اصحاب مصطفیٰ کو یہ اعزاز ملا کہ میرے پیغمبر نے کہا جو مجھے ایمان کی حالت میں دیکھے گا اس پر بھی جہنم حرام، جو میرے صحابہ کو دیکھے گا اس پر بھی جہنم حرام۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اللہ نے میرے آقا کو اتنا عرفہ بنا کے بھیجا، اور اس عنوان پر تو میری مثال بازار مصر کسپوریا جیسی ہے، جس کے سر کے اوپر کپاس کی گٹھری تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ اسی جماعت کی نظر پڑی، پوچھا اماں خیریت، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ اس اماں نے کہا اے نوجوان میں نے سنا ہے کہ مصر کے بازار کے اندر یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ اس جوان نے کہا اماں تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو خریدنا چاہتی ہو؟ اس کپاس کی گٹھری کے بدلے میں یوسف اتنا کم قیمت تو نہیں ہے، وہ تو حسینوں کا پیکر ہے، منبع ہے، مابع ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے، وہ تو حسینوں کا پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے اس کپاس کی گٹھری کا بدلے ملے۔ جا کے اپنے گھر کا کام کاج کر، یہاں تو بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے سیم و سر کے مالک موجود ہیں، یوسف کو وہ لے جائیں گے اور تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ اس اماں نے رو کر کہا، آنکھوں میں آنسو کی لڑی پر رو کر کہا، فرمایا اے نوجوان پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کی بات نہیں، یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن میں شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے کل اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔
اور میری مثال بھی اسما جیسی ہے کہ میں اس پیغمبر کا شان و مقام، اس پیغمبر کی سیرت و صورت، اس پیغمبر کا تقدس و نموس و رسالت و شریعت و صداقت، اس پیغمبر کی عفت عظمت رحمت جلال جمال کمال اقبال اور انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان جملوں سے کل قیامت کے دن پیغمبر کی مدح سراؤں کی لسٹ میں میرا نام تو آ جائے گا۔ ورنہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگتا ہوں، میں تو منبر و مبتر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا، اس نبی کی صورت کی ابتدا، اس نبی کی رفعت اور منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کیونکہ میں نے تو تاریخ اور روایات میں دیکھا ہے، میں نے تو ام سیر کو پڑھ کے دیکھا ہے، میں نے اپنے پیغمبر کے فرمان کو دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا۔ تو پھر بستی اسلام پور والوں آپ مجھے بتاؤ کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا، اس نبی کی صورت کی ابتدا، اس نبی کی رفعت اور منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ جو پانی سے پہلے ہے، جو مٹی سے پہلے ہے، جو زمین و زمان سے پہلے ہے، جو مکین و مکان سے پہلے ہے، جو حور و علما سے پہلے ہے، جو ہر کہکشاں سے پہلے ہے، جو سارے جہاں سے پہلے ہے۔ کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مجھے کہناتے ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے۔ مجھے اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے پوری توجہ چاہوں گا۔ یہ صرف جملے نہیں ہوں گے، یہ صرف لفاظی نہیں ہوگی، یہ صرف تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہیں ہوگی۔ اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے سے یا تو تمہیں اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک حدیث کا مفہوم ملے گا یا قرآن کی کسی آیت کا مطلب تمہاری سمجھ کے اندر آئے گا۔ کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مجھے کائنات ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے۔ مجھے اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے پوری توجہ چاہوں گا۔ مجھے اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ میں جب عالم ارواح میں جا کر نظر غیر سے دیکھتا ہوں تو مجھے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے اندر بھی مجھے اسی پیغمبر کے عظمت کے دنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں، عالم دنیا میں آ کر میں ہر دولت دیوار پر، ہر سارا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اسی پیغمبر کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں دنیا میں آ کر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ اگر میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے۔ اگر میں زبور کے صفحات کھولوں اسی پیغمبر کا احترام نظر آتا ہے۔ اگر میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا شان نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میں اس سے بھی ایک
قدم اور آگے چلوں، اگر میں دنیا میں آ کر بیت اللہ میں جاؤں، اس پیغمبر کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ اگر میں اس نبی کے روزے پہ جاؤں، اس کے روزے پر بھی مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں دنیا میں آ کر کلمہ پڑھوں، اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ کلمے کے بعد اگر میں نماز پڑھوں، اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ نماز کے بعد اگر میں دعا مانگوں، اسی پیغمبر کا مجھے وسیلہ نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں ساری دنیا کو چھوڑ کر مر جاؤں، میرے مر جانے کے بعد میرے نماز جنازہ کے اندر بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں جنازے کے بعد قبر کے اندر اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں، اسی پیغمبر کا پجام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں پل صراط پہ پہنچوں، اسی پیغمبر کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں حوض کوثر پر جاؤں، اسی پیغمبر کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں جنت کے دروازے پہ چلا جاؤں تو جنت کے ماتھے پر بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کے لہروں کے ڈیروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کی پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں تخت الصراط سے لے کر عرش مولا تک میں جہاں جہاں بھی نظر گھماتا ہوں، مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مجھے کہناتے ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے۔ ایک دن میرے آقا موجود تھے، جناب جبریل امین میرے نبی کے در پہ حاضر ہوئے۔ میرے نبی کا در ہے ایسا کہ اس در پہ صدا جانا اچھا لگتا ہے، جو ایک دفعہ چلا جائے اسے بار بار جانا اچھا لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے، ایسے نے گونج کے کہہ دو آمین۔ اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے اور جا کے مدینہ کے افسران سے ملو اور کہو کہ آپ ہمیں در رسول کی در حقیقت کھول کر بتاؤ کہ تیرے رسول کی در حقیقت ہے کیا۔ تمہیں مدینے کا افسر بتائے گا جس خطے پر میرا محمد آج آرام کر رہا ہے، یہ خطہ آج بھی جناب ابو بکر کے نام ہے۔ تو میرے آقا موجود تھے، جناب جبریل امین میرے نبی کے در پہ حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے کہا جبریل تو ہمیشہ میری دربار میں آتا ہے، غلاموں کی حیثیت سے آتا ہے، میری دربار میں ہمیشہ تو غلام بن کر آتا ہے۔ اے جبریل کبھی اپنی صورت تو دکھا دو کہ رب نے تجھے بنایا کیسے ہے، کہ رب نے تجھے بنایا کیسے ہے۔ تو جناب جبریل امین نے کہا کیا غلاموں کا بھی کوئی روپ ہوا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جبریل بے شک تو میری دربار میں غلام بن کر آتا ہے، لیکن تو ملائکہ کا سردار ہے، مجھے اپنا دیدار کرواؤ کہ رب نے تجھے بنایا کیسے ہے۔ تو جناب جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم پر کل بھی غلام حاضر تھا، آج بھی غلام قربان ہے۔ فرمایا کہاں ملو گے؟ تو جناب جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی کل فلاں جگہ پہ تشریف لے آئے گا، آپ کا غلام اپنی اصلی حالت کے اندر آپ کے انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے نبی کل اس مقام پہ پہنچے، جا کے جبریل امین کو دیکھا، جناب جبریل امین 600 نورانی توڑوں کو کھول کر بڑی محبت کے ساتھ میری محمد کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے نبی نے جا کے جبریل کی چہرے کو دیکھا، جبریل کی زلفوں کو دیکھا، ہاتھ اور پاؤں کو دیکھا، جس طرح میرے رب نے جناب جبریل امین کو بنایا میرے پیغمبر نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد جناب جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی
اگر آپ کا حکم ہو تو غلام اپنی پہلی والی حالت کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا جبریل کیوں نہ؟ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے کہا جبریل رب نے تجھے کتنا حسین بنایا ہے، رب نے تجھے کتنا حسین بنایا ہے۔ تو جناب جبریل امین نے کہا خوبصورت میں نہیں، خوبصورت آمنہ کا لال ہے۔ فرمایا اللہ کا نبی خوبصورت میں نہیں، خوبصورت آمنہ کا لال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جبریل تو اپنی خوبصورتی کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تو اپنی خوبصورتی کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تو ملائکہ کا سردار ہے، تو اپنی خوبصورتی کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تو جناب جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں کہ قرآن لے کر آنے والا، آپ کے سینے پہ نازل کرنے والا جبریل امین ہے۔ میں قرآن کے لفظ لفظ کو جانتا ہوں، میں قرآن کی آیت آیت کو جانتا ہوں، میں قرآن کے زیر و زبر کو جانتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کے 30 پاروں کے اندر، پورے قرآن کی 7 منزلوں کے اندر، پورے قرآن کے 14 سجدوں کے اندر، پورے قرآن کی 540 رکوعوں کے اندر، پورے قرآن کی 1774 مدوں کے اندر، پورے قرآن کی 1271 شدوں کے اندر، پورے قرآن کے 3,21,250 حروف کے اندر۔ فرمایا اللہ کا نبی اس پورے قرآن کے اندر جبریل کی سیرت کا ذکر نہیں ہے، جبریل کی سیرت کا ذکر نہیں، جبریل کی صورت کا ذکر نہیں، جبریل کی زلفوں کا ذکر نہیں، جبریل کے سینے کا ذکر نہیں۔ فرمایا اللہ کا نبی خوبصورت میں نہیں، خوبصورت و آمنہ کا لال ہے، خوبصورت و آمنہ کا لال ہے۔ اور آج ہم پر یہ فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جناب یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو نبی کے گستاخ ہیں، یہ تو نبی کو اپنے برابر کا کہتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے برابر کا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے؟ نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ یہ خیال است و محال است و جنون، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے گونج کے بولو وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، کیونکہ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر، وہ اکرم البشر، تو بشر، وہ اجمل البشر، تو بشر، وہ اشرف البشر، تو گناہگار، وہ انبیاء کا تاجدار، تو کل انام، وہ خیر الانام، تو گمنام، وہ شہلا مقام، تو عام انسان، وہ شہد و جہان۔ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے گونج کے بولو وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ ویسے یہ بھی عقیدہ بنا جیسے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ویسے وہ خدا جیسا بھی، سارے گونج کے بولو اللہ کی توحید پہ، ویسے وہ خدا جیسا بھی نہیں، کیونکہ خدا اور ہے، خدا اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ اس جیسا نہیں، یہ اس جیسا نہیں، کیونکہ وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ صحب والدجا، وہ کائنات کا خدا یہ صحب والضحیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ اول الانبیاء، وہ کائنات کا رب یہ شاہ رب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بلا جواب یہ بلا جواب، وہ بلا شریک یہ بلا شریک، اس جیسا خدا نہیں، اس جیسا محمد مصطفیٰ نہیں۔ اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کا اندازہ کر کے بتاؤ کہ آپ اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کو کتنا اور کیسا مانتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تو کائنات کے اندر ایسا کوئی ترازو ہی نہیں،
اس میں میرے پیغمبر کے شان و مقام کو تولا جا سکے۔ اگر کوئی ملا بزد بھی ہے کہ نہیں دیوبندیوں، آپ ہمیں اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کا اندازہ کر کے بتاؤ۔ میں نے کہا پھر رب کے دربار میں چلتے ہیں، رب سے میزان عدل کا ترازو مانگتے ہیں۔ اس میزان عدل کے ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ دو، 7 آسمان رکھ دو، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ دو، نباتات جمادات رکھ دو، چرندے درندے پرندے انسان حیوان ملائکہ ناری نوری عرشی فرشی آسمان کا سورج چاند ستارے سیارے نجوم کواکب شمس و قمر حجر و شجر بار و بار شام و سحر جنت حور و علمہ بیت اللہ بیت المقدس بیت عزت بیت ممور لوح قلم لوح محفوظ سدرۃ المنتہا عرش مولا تحت الثری سے لے کر عرش مولا تک ساری کائنات ایک پلڑے میں کھڑی کر دی جائے، دوسرے پلڑے میں اللہ کے دور یتیم کو کھڑا کر دیا جائے۔ میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کم ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا محبوب ورفعنا لک ذکرک کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، ہم نے آپ کی اولاد کو اونچا کر دیا۔ اس پیغمبر کی سیرت کی عکاسی کرتے ہوئے آخری بات کر کے کشتی کنارے لگانے چلا ہوں کہ جب شب اسرا اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج پہ بلایا، اللہ نے جبریل امین سے کہا جبریل میرے پیغمبر کو وضو کرا۔ اللہ کے پیغمبر کے نبی وضو کر چکے، سامنے براق کی سواری پیش کی گئی، آنکھ جھپکی، سامنے بیت المقدس 1,24,000 انبیاء لینے صفیں قطاریں بنا کر کھڑے تھے اور میرے پیغمبر کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ السلام علیکم یا اخی الصالح، السلام علیکم یا نبی الصالح، السلام علیکم یا رسول الصالح۔ مختلف اعزازات کے ساتھ میرے پیغمبر کا استقبال کیا گیا۔ میرے پیغمبر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، وہاں 1,24,000 انبیاء صفے لینے قطاریں بنا کر کھڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے قاصد جناب جبریل امین نے کہا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کے تمام نبی صفے بنا کر کھڑے ہیں اور امامت کا مصلی کی جگہ خالی ہے۔ اللہ کے نبی آج کس کی انگلی پکڑ کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دوں اور تمام کا امام بنا دوں؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی اس آدم کی انگلی پکڑ کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دوں جس کو آپ نے مسجود ملائک بنا کر مکین جنت بنایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ اس لوگ کی انگلی پکڑ کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دو جس نے 950 سال تک اپنے وجود پر پتھروں کو برداشت کر کے تیری توحید کی تسبیح پڑھی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ اس ابراہیم کی انگلی پکڑ کر میں امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دوں جس کو آپ نے نار نبرود میں جنت کے باغیچے لگا دیے تھے۔ فرمایا نہیں، اللہ اس موسیٰ کی انگلی پکڑ کر میں امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دوں جس کی ایڑی کی وجہ سے آپ نے زمزم کے چشمے بہا دیے تھے۔ فرمایا نہیں، اللہ اس داؤد کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دوں جس کی ہاتھوں پہ تو نے لوہے کو موم کر دیا تھا۔ جواب ملا نہیں، اللہ اس موسیٰ کی انگلی پکڑ کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دوں جس کو آپ نے طور سینا پہ اپنے جلوے دکھا دیے تھے۔ جواب آیا نہیں، اللہ اس عیسیٰ کی انگلی پکڑ کر میں امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دوں جس نے آپ کے حکم سے کپڑوں کے مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ فرمایا نہیں، جبریل امین نے کہا اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی صفوں میں موجود اور کس کی انگلی پکڑ کر میں امامت کے مصلی پہ کھڑا کروں؟ اللہ نے کہا جبریل آج اس کی انگلی پکڑ جو انگلی زمین سے اٹھے آسمان کے چاند کو بھی کھلونا بنا دے۔ جبریل آج امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء رئیس الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دے تاکہ میں دنیا کو بتا دوں
آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کے تمام نبی مقتدی بنے ہوئے ہیں، اور آمنہ کا دور یتیم سب کا امام بنا ہوا ہے۔ اور میرے آقا نے امامت انبیاء کی فراغت کے بعد سفر آگے کی طرف شروع کیا۔ اللہ کے نبی زمین سے ہوا پہ پہنچے، جبریل کو کہا جبریل اب تو میں ہوا میں آ گیا ہوں، زمین کی ساری مخلوقات میرے قدموں کے نیچے ہے کہ میری شان یہیں پہ ختم۔ جبریل نے کہا اللہ کے نبی نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا شان تو اور بھی اونچا ہے۔ میرے پیغمبر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ گئے، جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جبریل یہاں تک، اللہ کے نبی نے کہا نہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے نبی نے کہا جبریل پھر ساتھ چلتی ہیں، تو جناب جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی کر یکسر موے برتر پر ہم فروغ تجلی وسوست پر ہم آقا اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے گیا میں چل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ بس اسلام پور والوں جہاں پہ نوری کو سردار ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا وہاں پہ بشروں کو سردار جوتے سمیت جا رہا تھا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، کر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلی وسوست پرم۔ اس مقام پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے جبریل یہ تو تھا، پروں کے جل جانے کی وجہ سے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا، اگر یہاں پہ صدیق ہوتا چل جاتا لیکن پیغمبر کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے دل جلا کے سریعام رکھ دیا ہے، حیات باقی ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔